میم زبر نون من، یا زبر یا، من یا، قاف پیش واو قو، من یقو، لام پیش لو، من یقول۔ اب نون ساکن کے بعد یا ہے، اس لیے نون کا یا میں ادغام ہوگا اور یہاں غنہ بھی ہوگا کیونکہ یا حروف یرملون میں سے ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اسی طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ ادغام کے ہجے اس طرح کریں جیسے میم نون یا زبر من، یا زبر یا، من یا، قاف واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقول۔ اب اس میں نون کا اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز واضح نہیں ہوگی۔ اقلاب کے ہجے اس طرح کریں جیسے میم نون زیر من، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی۔ اب اس میں نون کی آواز میم سے بدل جائے گی، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ میم زیر نون من، واو زبر وا، میم و، را زبر را، میم ورا، قاف زیر لام قل، میم ورا قل، جیم زبر نون جن، نون زبر نا، میم ورا قل جنہ، تا زیر تی، میم ورا قل جنتی۔ اب اس نون کی آواز پہ ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ میم زیر نون من، یا زبر واو یو، من یو، میم دو زیر من، می یومن۔ اب یہاں نون پہ ادغام ہوگا اور یہاں غنہ بھی ہوگا۔ میم زیر نون من، واو زبر وا، میم و، لام زیر یا لی، یا دو زیر ین، میم ولین۔ اور ایک چیز کا اور خصوصی خیال رکھنا ہے کہ جہاں بھی شد ہوگا وہاں حروف سختی سے پڑھا جائے گا۔ میم زیر نون من، میم زبر شین مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مشہدن، میم زیر نون من، میم زیر سا مس، میم مس، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑی زیر ہی، میم مثلی ہی۔ اب یہاں جو ہے نون کا میم کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی نون کی آواز واضح نہیں ہوگی، یہاں غنہ ہوگا۔ میم دیر نون من، نون زبر نا، من، صاد زیر یا صی، من صی، را دو زیر رن، من صیرن۔ اب یہاں بھی نون کا نون میں ادغام ہوگا۔ میم زیر نون من، نون پیش قا نطق، من نطق، فا زبر فا،
من نطفہ، تا دو زیر تین، من نطفتن۔ اب اس نون کا ادغام اس نون میں ہوگا اور اس نون پہ غنہ ہوگا۔ میم زیر نون من، را زبر با رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ اب اس نون کا را میں ادغام ہوگا اور اس کو ادغام تام کہتے ہیں، مطلب یہ پورا ادغام ہوگا، یہاں نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، میم را کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا، آواز ہوگی مر ربک، من ربک نہیں کہنا، یہاں مر ربک کہا جائے گا۔ میم زیر نون من، را زبر با رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، ہا زیر میم ہم، مر ربہم۔ اب یہاں بھی نون جو ہے اس کا را میں ادغام ہوگا اور نون کا ادغام تام ہونے کی وجہ سے نون کی آواز کا جو غنہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور میم را کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی۔ میم زیر نون من، لام زبر لا، ملا، دال پیش نون دن، ملا دن، ہا پیش ہو، ملا دن ہو۔ اب یہاں بھی نون کے اوپر چونکہ لام ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں نون کا لام میں ادغام ہوگا اور یہاں ادغام تام ہوگا، مطلب میم ڈریک لام کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی۔ یا زبر یا، کاف پیش نون کن، یا کن، لام زبر لا، یا کلا، ہا الٹا پیش ہو، یا کلہو۔ اب یہاں بھی نون ساکن کے بعد چونکہ حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں نون کا لام میں ادغام ہوگا، لیکن یہاں ادغام تام ہونے کی وجہ سے نون کی آواز بالکل ختم ہو جائے گی، اس کو یکن لہو پڑھا جائے گا، یکن لہو نہیں پڑھنا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کوئی قرآن مجید ٹھیک پڑھنا سیکھ جائے۔ اللہ حافظ۔